جب جنگ نہاون کے میدان میں سنسینین سلطنت کی مرکزی فوج ٹوٹ چکی تھی اور اصفہان جیسے اہم شہر اسلام کے زیر اثر آ چکے تھے تو ایران کے پاس صرف ایک ہی بڑا قلعہ باقی رہ گیا تھا جس کا نام تھا رے۔ یہ شہر صرف ایک بستی نہیں تھا بلکہ پرشین ایمپائر کا اسٹریٹجک گیٹ تھا جہاں سے پورا نارتھن اینڈ سینٹرل ایران کنٹرول ہوتا تھا۔ نہاوند اور اصفہان کے بعد یہی وہ جگہ تھی جہاں پرشینز کی بچی کھچی امیدیں جمع ہو چکی تھی۔ جنگ رے کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب مسلم فوج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران کے اندر گہرائی تک پیش قدمی کر چکی تھی۔ اس مہم کی قیادت نعمان ابن مکرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زبردست اور تجربہ کار بہادر صحابی کے ہاتھ میں تھی، جبکہ پرشین ایمپائر کی طرف سے مختلف سنسینین سردار اور بچے ہوئے لشکر رے کی قلعے میں جمع ہو چکے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر رے بچ گیا تو شاید سنسینین طاقت دوبارہ اٹھ کر کھڑی ہو سکے گی۔ رے کی اہمیت صرف فوجی نہیں تھی بلکہ سیاسی اور نفسیاتی بھی تھی۔ یہ شہر تہران کے قریب پہاڑی اور کھلے میدانوں کے درمیان واقع تھا، جہاں سے سپلائی روٹس، لشکروں کی موومنٹ اور شہری راستوں پر کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اس لیے مسلم فوج کے لیے رے کا مقابلہ صرف ایک جنگ نہیں تھا بلکہ ایران کے مستقبل کا فیصلہ تھا۔ اس جنگ سے پہلے فضا میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ ایک طرف مسلم فوج تھی جو نہاوند اور اصفہان کی فتحوں کے بعد پورے یقین اور ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، اور دوسری طرف پرشین لشکر تھا جو اپنی زمین، اپنی عزت اور اپنی سلطنت کے آخری نشان کو بچانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تلوار صرف ہاتھ میں نہیں بلکہ تاریخ کے فیصلے کے لیے اٹھنے والی تھی۔ اور پھر رے کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے جنگ رے کی ایک ایسی جنگ جو نہاون کے بعد سنسینین ایمپائر کے لیے آخری دروازہ ثابت ہوتی ہے۔ رے کے قریب جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آتی ہے تو میدان پر صرف تلواروں کی چمک نہیں تھی بلکہ دو مختلف سوچوں کا مقابلہ ہونے جا رہا تھا۔ ایک طرف سنسینین لشکر تھا جو اپنی پرانی شان اور بھاری بھرکم فوجی روایت پر بھروسہ کیے کھڑا تھا، اور دوسری طرف مسلم فوج تھی، کم سامان مگر مضبوط ایمان، بے مثال ڈسپلن اور جنگ آزما لیڈرشپ کے ساتھ۔ پرشین سرداروں نے رے کے آس پاس اپنی پوزیشنز اس طرح بنائی تھی کہ پہاڑی علاقے اور کھلے میدان دونوں ان کے فائدے میں رہے۔ ان کا پلان تھا کہ مسلم فوج کو کھلے میدان میں الجھا کر سائڈ سے حملہ کیے جائے اور ان کی سپلائی لائنز کو کاٹ دیا جائے۔ یہ وہی اسٹریٹجی تھی جو سنسینین فوج نے پہلے کئی جنگوں میں استعمال کر چکی تھی، مگر مسلم قیادت نے اس دفعہ غلطی دہرانے کا ارادہ نہیں کیا۔ لشکر کو چھوٹی چھوٹی یونٹس میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ ہر حملے کا جواب فوراً اور متاثر انداز میں دیا جائے۔ تیز رفتار حملے، اچانک پیش قدمی اور وقت پر پیچھے ہٹنا، یہ سب پرشین لشکر کے لیے بالکل نیا تھا۔ جنگ کا آغاز تیر اندازی سے ہوتا ہے، آسمان تیروں سے بھر جاتا ہے، گھوڑے ہنہناتے ہیں اور میدان گرد و غبار میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر تلواروں کی ٹکراہٹ، ڈھالوں کی آواز اور جنگ کے نعروں سے پورا علاقہ گونج اٹھتا ہے۔ مسلم فوج ایک ہی نعرہ بلند کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے جبکہ پرشین لشکر اپنی بھاری فوج کے ساتھ انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آتا ہے جب پرشین لشکر کی ایک بڑی یونٹ اپنی جگہ چھوڑ کر غلط وقت پر حملہ کر دیتی ہے۔ اس موقع کو مسلم فوج فوراً پہچان لیتی ہے۔ تیز حملے کے ذریعے ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے اور پھر ایک کوآرڈینیٹڈ چارج کے ساتھ پرشین فوج کی صفوں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اب رے کے قلعے کی طرف بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ جو لشکر کچھ دیر پہلے تک اپنی زمین پر غرور کر رہا تھا وہ اب اپنی جان بچانے کے لیے قلعے کے دروازوں کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر باقی پرشین فوج کا حوصلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ ہی وقت میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جنگ رے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پرشین ریزسٹنس ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور قلعہ یا تو صلح کے ذریعے یہ پھر مقابلے کے بعد مسلم فوج کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں ہوتی بلکہ سینٹرل ایران پر مسلم غلبے کا اعلان ہوتا ہے۔ رے کی فتح کے بعد سنسینین ایمپائر کے پاس کوئی ایسا مرکز باقی نہیں رہتا جو ایک بڑی فوجی مہم کو کھڑا کر سکے۔ حمادن، قوم، قزوین اور باقی شہروں کے دروازے خود بخود مسلمانوں کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ لوگ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اب تاریخ کا رخ بدل چکا ہے۔ اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ نہاون صرف ایک شکست نہیں تھی بلکہ رے اس شکست کا لاجیکل انجام تھا۔ یہاں سے ایران میں اسلام صرف تلواروں کے ذریعے نہیں بلکہ نظام، انصاف اور نئے سوچ کے ساتھ پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اسی لیے تاریخ کے صفوں میں جنگ رے کو اس زنجیر کی ایک اہم کڑی مانا جاتا ہے جو نہاون سے شروع ہو کر پورے ایران کی فتح پر جا کر مکمل ہوتی ہے۔ سبسکرائب کریں۔